زین آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا 3 دن تک پاکستان نے کوشش کی جو ریسٹرینٹ پالیسی ہے پاکستان کی اس کو کنٹینیو کیا جائے, لیکن انہوں نے کہا تھا جب ہم حملہ کریں گے دنیا کو پتہ لگے گا. تو پاکستان نے حملہ کر دیا اور پوری دنیا جان بھی گئی ہے کہ حملہ ہوا. یہ ہم لوگ ابھی تک انڈیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم دنیا کو بیسکلی دکھا رہے تھے کہ ہندوستان کی کیا اوقات ہے, اور ہم ابھی تک بڑا پولائٹلی بڑا کام رسپونڈ کر رہے تھے. لیکن اب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ انہوں نے 7 تاریخ کو ہم نے ان کے طیارے گرائے, لیکن شاید یہ پھر بھی باز نہیں آئے. یہ اپنا اور نقصان چاہتے تھے اور ان کا نقصان ہم نے بھرپور کیا. ان کے میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. 8 تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا میڈیا کس طرح سے چیخے جا رہا تھا, بولے جا رہا تھا جس طرح جی بہت ہی کچھ انہوں نے پاکستان میں لے کے لاہور انہوں نے حملہ کر دیا, کیا کیا فیک اپنا منجن بیچے جا رہے تھے. بٹ پاکستانی افواج نے ان کو یہ بتایا کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ہم جو کرتے ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. آپ دیکھیں کہ اب بدحواسی کا عالم یہ ہے کہ اب یہ خود منتے ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کریں, اس کو مزید نہ بڑھائیں. صبح ان کے سپوکس پرسن نے خود ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا. تو میں یہ بھارتی میڈیا سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کل تک آپ چیخے مار رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, یہ جگہ فتح کر دیں گے, ناشتہ ہم یہاں سے کریں گے, چائے ہم وہاں سے پیئیں گے, موسٹ ویلکم آپ آئیں, ہم آپ کو ناشتہ بھی کرائیں گے, ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے. لیکن یہ جو منہ توڑ جواب پاکستان کی طرف سے آپ کو ملا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاہور پورٹ کی در سے لے کے آئیں گے, ہم نے ناشتہ کرنا ہے. لاہور میں نئی بندرگاہ بنانے میں تو پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں گی. دیکھیں اب اس کو میں یہی کہوں گی کہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور وہ دیوانے کا خواب ہی رہے. بہرحال جو ہم نے ان پہ اٹیک کیا, جو بیاس میں کیا, ادھم پور میں, پٹھان کوٹ, جلندر, اچھا گجرات میں یہ مودی صاحب شاید گجرات سے ہیں, تو ان سے بھی پوچھ لیں کہ جی گجرات میں کیسی آپ کو ہماری, ابھی تو ہم نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دیا آپ کو, ہم نے تو پھل جھڑیاں ابھی نہیں برسائیں. اور جو فسطائیت اور ظلم آپ نے کیا, آپ نے تو ہمارے سیولینز کے اوپر اٹیک کیا, آپ نے ہمارے بچوں پہ اٹیک کیا. ہم نے تو ابھی بھی ایتھکس رکھے ہیں, ہم نے تو ابھی بھی بہت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آپ کی صرف ملٹری انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا اور آپ کی ہوا فوراً نکل گئی ہے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو گھٹنے ٹیک گئے ہیں. کل تک تو آپ بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن آج کیا ہوا؟ آج تو آپ معافی مانگنے پہ بھی آ گئے ہیں. اور جب امریکہ جو کل تک انٹروین نہیں کر رہا تھا کہ جی ان کا آپسی مسئلہ ہے, آج ان کی بھی کال آ گئی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ سے ان کی بدحواسی کا عالم ہے کہ کس طرح سے ان کے اوسان خطا ہوئے ہیں. اور جو ان کا میڈیا کل تک جھوٹا پروپیگنڈا کرتا تھا, آج وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہنے کو کہ اتنی بری ڈیفیٹ ہوئی ہے. پاکستان کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہمارے ایئر ڈیفینس کی, کہ ہم اب تک ان کو آزما رہے تھے, یہ ہمارا ریئیکشن چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ ہم ریئیکٹ کریں, لیکن ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا, ہم نے رسپونڈ کیا ہے. اور یہ ہوتی ہے حکمت عملی, یہ ہوتی ہے ایک اعلیٰ فوج جس کے پاس اپنے اچھے اقدامات ہوتے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ ڈرونز کے ذریعے ہماری جو چیزیں ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کریں اور ان کو پتہ لگے, کیونکہ ہم جب ریئیکٹ کریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے دفاعی سسٹم کہاں پر ہے. سوزین, آپ جس طرح میڈیا کی بات کر رہی تھی, بھارتی میڈیا کی, آج آپ نے بھارتی میڈیا دیکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینا آپ کے ایئر بیسز کو تباہ کر سکتی ہے, بھارتی ایئر بیسز کو تباہ کر سکتی ہے, مودی صاحب آپ اپنی جنتا کو کیسے بچائیں گے؟ وہ بالکل ہی شفٹ مار لیا 180 ڈگری کا انہوں نے. یہ ہونا ہی تھا ان کو, یہ ان کی جو ایک ان کا تکبر تھا, تکبر کا, غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. تو یہ مودی تو نہیں, اس کو موزی بولنا چاہیے کہ اس موزی کو آج جواب مل گیا ہوگا کہ بھئی ہم تمہیں عزت دے رہے تھے کیونکہ ہم ایک عزت والی قوم ہے, ہم ایک ایسی نیشن ہے جو دشمن کی بھی عزت کرتے ہیں, جو دشمن کو بھی کافی پلا کے, چائے پلا کے بھیجتے ہیں, اور اب اگر دشمن آئے گا تو ہم اس کو بہت اچھا ناشتہ بھی کرائیں گے. یہ ان کو ایک ایسا جواب ملا ہے جو ان کو پاکستانی عوام کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ جواب ذرا پہلے دے دیا جائے. کل رات تھوڑی سی پینک کی سچویشن ہوئی جس میں میرے فرینڈز, فیملی والوں نے پوچھا کہ جی جواب کیوں نہیں آ رہا. بلیو می, ود ان سیکنڈز یہ جواب گیا, اور ود ان سیکنڈز جو ان کا بھارتی میڈیا تھا, وہ جس کو کہتے ہیں ان کی بیجا ہوگی, اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, جو کل تک چلا رہے تھے ایسے کوئی باولا کتا ہوتا ہے اس طرح وہ بول رہے تھے. میں آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار مائی ورڈز, لیکن اب آپ کس طرح سے اپنی فیس سیونگ کریں گے؟ آپ تو اتنے برے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ آج آپ کو امریکہ کے سامنے بھی معافی مانگنی پڑ رہی ہے کہ جی کچھ کریں, ہمیں بچا لیں, ہمارا جی واقعی بہت نسلی دشمن ہے, یہ تو ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. تو اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور اب یہ ہم سے معافی بھی مانگیں گے, اور یہ دنیا میں بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے طارڑ صاحب نے ابھی ایک پریس ٹاک تو نہیں, ایک انٹرویو وہ دے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جوابی کارروائی کی ہے, ہم اور اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں.
انڈیا بیسکلی جو ہم سے پرومپٹ ریئیکشن چاہ رہا تھا، جو ہم نے نہیں دیا، وہ انڈیا کو نہیں ملا، اور یہ انڈیا کی بھرپور شکست ہے. جب بھی آپ کبھی بھی کسی میدان میں جنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی ریسلنگ میں بھی جاتے ہیں تو جو ایک عقل مند کھلاڑی ہوتا ہے وہ پہلے سامنے والی کی پاور چیک کرتا ہے، اس کی اسٹرینتھ چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بدلے میں فوراً اسی وقت اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے. تو انڈیا نے اپنے میزائلز بھی ہم سے تباہ کروائے، رافیل جس پہ ان کو اب لانتیں مل رہی ہیں، دنیا سے لانتیں مل رہی ہیں. فرینچ کمپنی اس وقت پریشان ہو گئی ہے کہ کن بیوقوفوں کو ہم نے اپنا رافیل دے دیا ہے کہ دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے. تو ان کی تو اتنی جگ ہسائی ہوئی ہے کہ پہلے پاکستان سے یہ اپنے رافیل گرواتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنے طیارے جو ان کے ڈرونز ہیں، ان مینڈ ڈرونز یہ بھیجتے ہیں. بھئی آپ لوگ اتنے بنتے ہو، آپ اپنے مینڈ ڈرونز بھیجو، آپ اپنے مینڈ پائلٹس بھیجو، آپ کے پائلٹس آئیں، ہم چائے اچھی پلاتے ہیں. ابھی نندن صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا ہم بڑی عزت دار قوم ہیں، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں. تو مودی صاحب اب آپ کا منجن تو بکے گا نہیں. شاید یہ الیکشن جو بہار کے الیکشن تھے ان میں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے، اور یہ جو آپ کا ماؤتھ پیس میڈیا بنا ہوا تھا اب اس کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں رہا. نہیں سوزین، اگر یہی معاملہ رہا اور بھارت ڈی ایسکلیشن کی طرف نہیں جاتا تو بہار بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، الیکشنز تو بہت دور کی بات ہے. تو بھارت کو اس پر بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ جس کے فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. آپ عطا تارڑ صاحب کی بات کر رہی تھیں، انہوں نے بہت کلیئر کیا کہ ہم نے سکھوں پر کوئی حملہ نہیں کیا. بھارت کی جانب سے بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ سکھوں کو کسی طرح پاکستان کے خلاف کیا جائے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی خود حفاظت کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے 6 ڈرون بھیج دیے تھے. تو بھارت تو سکھوں کو اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو اب خود نشانہ بنا رہا ہے، میزائلز وہاں پر پھینک رہا ہے. بالکل سر، بات یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بچے ان کی جو عوام ہے ٹی کو چوچی بولتے ہیں اور یہ جو منجن بیچیں گے وہ بک جائے گا. سکھوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی کبھی بھی سکھوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. ہم شروع سے سکھوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں آئیں، ہم ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم بڑے پیار سے اور بڑے احترام سے ان کی عبادت گاہوں میں ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہم نے تو ساری صورتحال میں ان کے ویزے بھی بند نہیں کیے. تو سکھ لوگ بھی جو ہیں وہ اتنے بچے نہیں ہیں اور انہوں نے کھول کے پاکستان کی سپورٹ کرنے کا کہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں، آپ کے تو اپنے مذہب میں اتنی زیادہ کیٹیگریز ہیں، کوئی آپ نے کسی کو اچھوت بنایا ہوا ہے، کسی کو آپ نے شدھ بنایا ہوا ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں ایگزیکٹلی، ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں. آپ کے وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں. تو یہ جو آپ جھوٹے ہتھ کندھے استعمال کر رہے تھے، کبھی آپ کہتے تھے کہ جی سکھوں کے اوپر پاکستان نے حملہ کر دیا، پھر آپ وہاں پہ جو کشمیری ہیں آپ ان کے اوپر کرواتے تھے. تو ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے سکھوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور مودی صاحب اب آپ کو یہ جھوٹا منجن نہیں بکے گا. بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کریں. اور آپ کی اسپوکس پرسن جو بڑی عقل مند تھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں بڑھائیں گے اگر پاکستان نہیں کرے گا. تو جی پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن کرائیں. پاکستان تو بہت دفعہ پیار سے آپ کو کہہ چکا ہے کہ کوئی نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ نے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا. اب ہم نے جو بدلے میں ریئیکشن دیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جی ہم شریف ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کی طرح ہم بچوں پر اور جو ہماری خواتین ہیں ہم ان پہ اٹیک نہیں کرتے، نہ ہم عبادت گاہوں پہ اٹیک کرتے ہیں. ہم نے آپ کی جو فوجی تنصیبات تھیں جن پہ آپ کو بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، ہم نے اس پہ اٹیک کر دیا. ہم نے آپ کی بجلی بند کر دی. اب آپ کہاں سے فون چارج کریں گے، کہاں سے آپ اپنی ٹک ٹاکس بنائیں گے، کہاں سے یوٹیوب کے اپلوڈ ویڈیوز کریں گے؟ آپ نے تو اپنے 8000 اکاؤنٹس بند کر دیے سوشل میڈیا کے اوپر. مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ زی نیوز کیسے چلے گا؟ پاکستانی انٹرٹینمنٹ کہاں سے حاصل کریں گے کہ بھارت میں زی نیوز بند نہ ہو؟ جی ہم زی نیوز والوں کو کہتے ہیں کہ آپ پلیز پاکستان میں آئیں، 365 میں ہم سلاٹ دے دیا کریں گے، وہاں آ کے آپ کا جھوٹا منجن تو نہیں سچا منجن بک جائے گا اور آپ یہاں سے صحافت کر لیں. تو آپ کو شاید صحافت کے اصول بھی پتہ لگ جائے. یہاں پہ تو ایڈیٹوریل نارمز کا خیال کرنا ہوگا، وہ یہاں پہ تو نہیں چل سکیں گے، ان کو وہاں سے ہی چلانا پڑے گا، لیکن ہم چلیں ان کو دیکھ لیں گے. ہم ان کو تھوڑا بہت نا، ہم ان کو صحافت کے جو قوانین ہیں وہ سکھا دیں گے کہ یہ جھوٹی خبریں جو آپ لاہور، اسلام آباد، کراچی کے بارے میں کرتے ہیں یہ نہیں بکنے والی. خدا را آپ لوگ اچھے خاصے جرنلسٹ ہیں، وہ جو دت صاحبہ تھیں آپ تو ناشتہ بھی کر چکی ہیں پاکستان میں. آپ بھی اگر اس طرح کے جھوٹے منجن بیچیں گی کہ جی پائلٹ پکڑ لیا، گجر صاحب آپ نے پکڑ لیے، آپ بھی ہماری گجروں کی فلمیں بھی دیکھ لیں. ہم آپ کو بتا دیں گے، اگر آپ فلمیں دیکھنے کے بہت شوقین رہے ہیں تو آپ ہماری گجروں کی فلمیں دیکھ لیں، آپ ہماری مولا جٹ دیکھ لیں. ہمارے گجر نہیں مرتے، اور اگر ہمارا گجر آپ کے پاس آ بھی گیا ہے تو وہ واپس بھی آ جائے گا آپ سب کو مار کے. تو خدا را کچھ عقل کرے، کچھ ہوش کے ناخن لیں، اپنی عوام کو خود نہ ماریں، اپنے سکھوں پہ ظلم نہ کریں، ایک الیکشن کی خاطر اتنی جانوں کو نہ گنوائیں. ہر جان بہت قیمتی ہے. اور اگر آپ پاکستانیوں کا پیشنس چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے.
پر ہم رسپونڈ کرتے ہیں اور ہماری طرف سے جو رسپانس تھا وہ آپ کو مل گیا ہے. اور میرے خیال سے آج کی اتنی ڈوز آپ کے لیے کافی تھی. اگر آپ کو اور ڈوز چاہیے تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. آپ لوگ رات کو چھپ کے حملہ کرتے ہیں, ہم سامنے سے آ کے حملہ کرتے ہیں. ہمارا جو JF Thunder 17 تھا, اگر آپ اس کی دیکھیں, اگر انڈیا والوں کو بہت شوق تھا دیکھنے کا, تو جی آپ دیکھ لیں ہمارے تھنڈر نے کیا کیا آپ کے ساتھ. آپ کا S-400 تباہ کر دیا, ہم نے آپ کے طیارے تباہ کر دیا, آپ کے ڈرونز جو اتنے مہنگے تھے ہم نے وہ تباہ کر دیے. مزید نقصان آپ کو چاہیے تو پاک فوج اس وقت تیار ہے آپ کو نقصان دینے کے لیے. if you are asking for it, we are ready for it. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو تو ہم کر دیتے ہیں. سائبر اٹیکس تو ہم نے آپ کے اوپر کر دیے ہیں, اس کے علاوہ جو اٹیکس ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیے. ابھی تو ہم نے آپ کے صرف کچھ مقامات کو نشانہ بنایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے بھارت میں کریں تو we'll definitely do it.